الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس۔ پروگرام آؤ بات کریں سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جو طلاق کی بڑھتی ہوئی جو شرح ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ شاہ صاحب سے ہم بات کریں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیا لو میرج ہونی چاہیے، ارینج میرج ہونی چاہیے، یا زیادہ تر کون سے ایسے عمل کیے جائیں جس سے طلاقیں کم سے کم ہوں۔ کوئی مزاج کا مسئلہ آ گیا ہمارے معاشرے میں، یا جب سے ایک بل پاس ہوا تھا کہ عورتیں جو ہے وہ خلا لے سکتی ہیں وہ وجہ ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جس میں بچے جو ہیں وہ سب سے زیادہ وہ سفر کرتے ہیں۔ عدالتوں میں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ ایک دوسرے کے بچے جو ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں، بچے رو رہے ہوتے ہیں، ایک طرف سے دادی رو رہی ہوتی ہے، ایک طرف سے نانی رو رہی ہوتی ہے، جو وکیل حضرات ہیں وہ بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اس موضوع پہ شاہ صاحب سے بات کریں گے، اس کی آخر وجہ کیا ہے، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، آپ کے بھی نظر سے یہ بات گزری ہوگی کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ریشو بڑھ رہی ہے طلاق کی، اور طلاق کی ریشو بڑھنے سے جو فیملیز ہیں ظاہری بات ہے وہ بھی ٹوٹ رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بچے بھی جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، دادی والدین بھی ایک بڑی ہی صدمے کی جو مناظر ہیں اس سے گزرتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک سٹریس کا جو ہے نا معاملہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے پاس، کیونکہ یہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اس وجہ سے طلاق کے معاملے کو لے کے، سب سے پہلے میں شاہ صاحب جاننا چاہوں گا کہ آپ کے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں طلاق کے جو مسائل لے کے آپ کے پاس، جو ٹاپ 3 جو مسائل آپ کو نظر آتے ہیں، وجوہات طلاق کی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی عباس صاحب، آپ کی یہ آبزرویشن بالکل صحیح ہے کہ ہمارے یہاں طلاق کی ریشو بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کا مین کاز تو یہ ہے کہ ہم ایک ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں۔ تو جب قومیں ٹرانزیشن میں ہوتی ہیں تو ولنریبل ہوتی ہیں بہت سی چیزوں کو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک ٹرین 100 مائلز پر آور کی اسپیڈ پر ٹریول کر رہی ہے، ایک چھوٹا بچہ 3 سال 4 سال کا اتنا چھوٹا سا کنکر اگر اس کو مارے گا، ونڈ اسکرین بھی لگے گا، ونڈ اسکرین فوراً ٹوٹ جائے گی۔ وہ امپیکٹ اس پتھر کا نہیں ہے، پتھر تو بہت چھوٹا ہے، مارنے والی کی قوت بھی بہت کم ہے کہ 3-4 سال کا بچہ ہے، لیکن چونکہ ٹرین موو کر رہی ہے تو ولنریبل ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح قومیں جب ٹرانزیشن میں ہوتی ہیں ولنریبل ہو جاتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ بدل رہا ہے۔ پچھلے 15 سال میں ایک بڑی تبدیلی تو یہ آئی کہ ہمارے یہاں بیرون ملک سفر بڑھ گیا ہے، اور ہمارے یہاں بائی نیچر مزاجن ہمارے یہاں جو ٹریول ہے وہ زیادہ تر یورپ اور امریکہ کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ کچھ مغربی تعلیم ہے، اور ایک بڑا رول، بدقسمتی سے وہ ایسا جملہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے جواب میں پتھر آئیں گے میرے اوپر، کہ ڈرامے ایک بڑا رول پلے کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ چینج گریجول آئے آہستہ آہستہ، وہ ایڈجسٹ ہوتا جاتا ہے انسان۔ لیکن جب چینج بڑی تیزی سے آ جائے تو ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا۔ اب ہمارے یہاں 2 بڑی باتیں آئی ہیں۔ جب بچے بچی کا اختلاف حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آپ اگر ان کے درمیان ایز آربیٹریٹر بیٹھیں تو ایک جملہ آپ کو سننے کو ملے گا عام طور پہ کہ میری اپنی بھی تو کوئی زندگی ہے، I want to live my own life۔ یہ غلامی نہیں برداشت ہوتی۔ دوسری طرف ہماری کئی ہزار سال پرانی ایک تہذیب ہے، چاہے ہم اسے اون کریں یا نہ کریں، لیکن فیکٹ یہی ہے کہ ہماری وہ 2-4 ہزار سال پرانی تہذیب ہے۔
ہمارے یہاں صدیوں سے جوائنٹ فیملی سسٹم رہا, بڑا کلوزلی نیٹ فیملی سسٹم, اس کے انفلوئنسز رہے ہیں. پھر بچے کی ایک اور کمزوری ہے, وہ کمزوری یہ ہے کہ وہ گھر میں اپنی والدہ کو دیکھتا ہے, دادا دادی کو دیکھتا ہے, بہنوں کو دیکھتا ہے بچہ, تو اس کے ذہن میں اپنی بیوی کے رویے کیسے ہونے چاہیے وہی ایک نقشہ رہتا ہے. جبکہ بچی جو ہے وہ اب تعلیم بھی حاصل کر چکی, انلائٹنڈ ہے, ایکسپوئر اسے گلوبل ملا ہوا ہے, اس کی تھنکنگ چینج ہو گئی ہے. اب یہ بچہ اگرچہ پڑھا لکھا ہے, سب کچھ ہے, لیکن somewhere at the back of his mind وہ انفلوئنس باقی ہے, اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. ایک اس سے بڑا جو ریزن بن جاتا ہے, میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی بھی ماں باپ کو, میں بھی اس میں شامل ہوں, کہ ہم اپنے بچوں کی جب شادی کریں جی تو بچے بچی دونوں کا ذہنی معیار دیکھ لیں کہ ان کی ذہنی مطابقت ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب زیادہ تر جو سیپریشنز یا ڈائیورس ہوتی ہے, اس کے پیچھے اگر آپ تھوڑا گہرائی میں جائیں اور جا کے اس کو دیکھیں, ڈیپلی ایگزامن کر لیں, تو آپ کو ایک چیز بڑی حیران کن وہاں نظر آتی ہے. کوئی بڑی وجہ نہیں ہے اختلاف کی, صرف ذہنی مطابقت نہیں, مینٹل لیول کا اتنا فرق ہے دونوں کا, صحیح, وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا ہے. جبکہ ماں باپ سب سے پہلی یہ چیز دیکھیں گے کہ جہاں ہم اپنے بچے یا بچی کی شادی کرنے لگے ہیں, ان کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے, سوشل سٹیٹس کیا ہے, لڑکے کی تعلیم کتنی یا بچی کی تعلیم کتنی ہے, صحیح, اس کے بعد چپ چاپ شادی کر دیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ باقی سب چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن ذہنی مطابقت نہیں ہوتی, مینٹل لیول کا فرق ہے, تو شادی چل نہیں پاتی. اگر کہیں ہم ماں باپ ایک رویہ یہ اختیار کر لیں کہ جب ہم بچے بچی کی شادی کے لیے جاتے ہیں کہیں, تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ بچے بچی کیا مینٹل لیول ہمارے بچے یا بچی سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا, وہ مینٹل لیول میں ایک دوسرے کے کتنے کلوز ہیں. اور نمبر 2 پہ ہم دیکھتے ہیں بچے یا بچی کی تعلیم, جو بھی کیس ہو, وہ کتنی ہے. وہ امپورٹنٹ نہیں ہے اتنی, امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہیں, اس کے بھائی بہن ہیں, کلوز ریلیٹیو ہیں, ان کے یہاں ایجوکیشن لیول کیا ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں نمبر 3 پر, ہم ان کا سوشل سٹیٹس یا فائنینشیل سٹیٹس دیکھیں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کف ہونے پر بہت زور دیا ہے. میجر ایمفیسس ہے اس بات پر کہ شادیاں اپنے بچوں کی ہمیشہ ہم کف لوگوں میں کریں, اپنے برابر کے لوگوں میں. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ایمفیسس ہے. تو وہ سٹیٹس وغیرہ دیکھ لیجئے, اور اینڈ پہ جا کے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شکل صورت کیا ہے. اگر اس ترتیب میں ہم دیکھیں گے تو شادیاں پھر عام طور پر کامیاب ہوں گی. ایک اور مصیبت نئی آ گئی ہے کہ رب تعالیٰ نے اجازت یقیناً دی ہے کہ بچے بچی کی شادی کرتے ہوئے ان کی مرضی ضرور معلوم کر لیں. غیر محرم کے ساتھ ملنے جلنے سے منع فرمایا ہے. یہ واحد موقع ہے جہاں اجازت ہے کہ بچے بچی ایک دوسرے کو دیکھ لیں, صحیح, بات کر لیں.
یہ اسلام اجازت دیتا ہے، یہ واحد موقع ہے، ورنہ کہیں اور اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس کو ہم نے تھوڑا سا غلط لے لیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بچہ بچی رشتہ طے ہونے سے پہلے آپس میں بات چیت کر لیں، مل لیں۔ ہم ایک بات کو ریئلائز نہیں کرتے، وہ ہے ہیومن نیچر۔ ہیومن نیچر یہ ہے کہ جب ہم، اگر مجھے پتا ہے کہ میری اس بچی سے شادی ہو رہی، اس بچی کو پتا ہے کہ میری اس سے شادی ہونی ہے، ہم ایک دوسرے سے جب ملیں گے، ہم دونوں نے اپنے چہرے پر ماسک چڑھائے ہوں گے۔ میں وہ نہیں ظاہر ہو رہا ہوں گا جو میں ہوں، بالکل لائک وائز بچی نہیں وہ ظاہر ہو رہی ہوگی جو وہ ہے۔ تو ہم پوز کر کے ایک دوسرے سے ملیں گے تو ہم کیا جانیں گے کہ کون کیا ہے۔ تو ایسی موقع پر ایک اور ٹینڈنسی ہماری ہوتی ہے کہ ہم مینٹلی ایگری کر جاتے ہیں دوسری غلط بات سے بھی، دونوں ہی ایگری کریں گے۔ نتیجہ ہوا کہ دھوکہ کھا کے آ گئے، ہم نے کہا جی نہیں بچی بڑی مجھے پسند ہے، آپ شادی کر دیجیے۔ بعد میں پتہ لگتا ہے جو ریالٹیز آف لائف سے واسطہ پڑ جائے، جو بڑی شدت ہے جن میں، تو حقائق پھر کچھ اور نظر آنے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ پھر سیپریشنز یا ڈائیورس بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت نقطہ آپ نے پیش کیا کہ آپ کی جو مینٹل جو ہے نا وہ اپروچز جو ہیں وہ ملنی چاہیے۔ یہ جملہ کہنے میں تو آسان ہے، ویسے میں امریکہ میں تھا ایک دفعہ نا، کوئنز میں، وہاں پہ ایک آنٹی نے مجھے کہا جی یہ میری بیٹی ہے، تو آپ ان کے لیے نہ کوئی رشتہ یہاں پہ، کیونکہ آپ مل رہے ہیں لوگوں سے، تو آپ کوئی رشتہ ہو تو آپ تلاش کیجیے گا، بتائیے گا۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے آپ ان کا سارا چھوٹا سا بایو ڈیٹا اور ایک فوٹو جو ہے نا وہ آپ مجھے دے دیجئے۔ اچھا ان کو اس بات پہ اعتراض ہو گیا، وہ کہتے ہیں جی فوٹو کیوں دیں ہم؟ تو میں نے کہا آنٹی آپ نے کبھی اپنی بیٹی کا فیس بک دیکھا ہے؟ وہ اتنی اوپر جینز کی پینٹ کر کے اس کی فوٹوز لگی ہوئی ہیں، اور اس نے بڑے ماڈرن کپڑے پہن کے فوٹوز لگائی ہوئی ہیں۔ تو جہاں پہ فوٹو دینے کی اجازت ہے، ملاقات کرنے کی اجازت ہے، وہاں پہ ملاقات نہیں کروا رہے۔ تو یہ کیوں اتنا شاہ صاحب بالکل دوہرا سا معیار جو ہے وہ پیرنٹس نے اپنی نظر میں بنایا ہوا ہے؟ علی عباس صاحب، شاید میں ان خاتون کو کوئی الزام نہ دوں، بلکہ الٹا شاید میں یہ کہوں کہ وہ جسٹیفائڈ تھیں آپ کو یہ کہنے میں۔ وہ ظاہر ہے کہ جہاں دیدہ ہوں گی، تعلیم یافتہ ہوں گی، دنیا دیکھے ہوئے ہوں گی، وہ آج کل کے ٹرینڈز جانتی ہیں کہ ہمارے یہاں اگر بچیوں کی تصویر کسی کے ہاتھ لگ جائے جی تو اکثر اوقات مس یوز بھی ہو جاتی ہے۔ تو بحیثیت ماں کے یہ ان کا حق تھا کہ وہ کیئرفل رہتی ہیں، صحیح۔ اور وہ انہوں نے آپ کو بلنٹلی کہہ دیا کہ میں تصویر کیوں دوں۔ جی وہ شاید یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ پہلے آپ ریفر کر دیجئے جو انٹرسٹڈ ہو، ذرا سا ان سے بات چیت ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے مل لیں گے تو پھر میں تصویر بھی دے دوں گی بڑی خوشی سے۔ صحیح۔ تو وہ تھوڑا سا انہوں نے بلنٹ ہو کے کہہ دیا آپ سے، لیکن ان کا یہ قدم، اس کو میں تو ذاتی طور پہ سپورٹ کروں گا کہ وہ احتیاط کا تقاضا یہی تھا، انہوں نے درست کیا۔ اچھا شاہ صاحب کوئی طریقہ بتائیں نا، جیسے فیملیز کو مل رہی ہیں، فیملیز جیسے آپ نے کہا کہ ہر کسی نے اس وقت جو ہے وہ چہرے پہ ایک بڑا فینسی قسم کا جو ہے نا ایک نقاب چڑھایا ہوتا ہے اسی دن۔ عموماً آپ نے یہ دیکھا ہوگا جب رشتے آ رہے ہوتے ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں کسی گھر، اس گھر کے جو ہے نا وہ ڈسٹیمپر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کلیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، صفائیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فیملیز کیسی ہیں اور کیسے ججمنٹ کیسے ہو؟ اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ کچھ ایسے معاملات ہونے چاہیے کہ جس میں ذہنی ہم آہنگی ہو جائے، تو ذہنی ہم آہنگی کیسے ہوگی؟ کوئی ٹریننگ ہوگی یا اس کا کوئی میکنزم بھی تو بتائیں نا کہ وہ کیسے ہم آہنگی ہوگی؟ دیکھیے ہم آہنگی کرنے کو نہیں میں نے کہا، میں نے یہ عرض کیا کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ دونوں کے ذہنی معیار کیا ہے، کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں ہے ان فائنانس یا ذہنی معیار زندگی کے بارے میں۔ ٹھیک ہے۔ اب میں اگر ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دوں جی کہ ایک صاحب ہیں، اگر وہ خود بڑے مہمان نواز ہیں، مہمان کو ود اوپن آرمز ویلکم کرتے ہیں، بیگم صاحبہ
मेहमानों से चिढ़ती हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ डिफरेंस उन दोनों के दरमियान पैदा होना शुरू हो जाएगा, लड़ाइयों का सबब बन जाएगा। बेगम साहबा जेनरस हैं जी। खामद शाह साहब की तरह कंजूस आदमी है। अब वो बेगम साहबा जो उनके पास ज़रूरतमंद, जिनका अंदाज़ा हुआ कि ज़रूरतमंद है, उसको खुले हाथ से दे दिया। सही। अब वो हस्बैंड चिढ़ रहा है कि ये आप क्यों लुटाती हैं पैसा। अब ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये ऐसी मैंने एग्जांपल दी है, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। सर मैंने आपको अपना पॉइंट वाज़े करने के लिए एग्जांपल दे दी। तो ये जो ज़हनी मयार है वो देखना बड़ा ज़रूरी है। अब बच्ची जो है वो काफ़ी अखलाकियात पे अमल कर रही है, हस्बैंड का फ़ोन को टच नहीं करती, उसके वॉलेट को टच नहीं कर रही, उसके किसी खत को टच नहीं करती, पूछती नहीं कि किसकी कॉल आई थी, क्या था। खामद चोरी छुपे उसका फ़ोन भी चेक कर रहा है, उसके खतूत खोल के पढ़ रहा है। अब ये बड़ी मामूली बात है, लेकिन यकीन कीजिए कि ये तलाक का बाइस बन जाएगी बात। ये फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। वो जो एक टांका उधड़ गया कमीज़ का यहाँ से, जी जी, तो अगर इसको मैंने नहीं केयर की है तो करते करते पूरी कमीज़ उधड़ जाएगी। ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़हनी मयार जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हो, एक साथ तो कभी हो नहीं सकता, 15-20 तक भी चल जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 10 और 20 का फ़र्क हो। अच्छा, वो नहीं चलेगा। अच्छा शाह साहब, ज़्यादातर केस जो हैं आजकल जो पुट हो रहे हैं अदालत में, क्योंकि मैं एक रिसर्च कर रहा था, ख़वातीन की तरफ से ज़्यादा जो है ना वो डिमांड आ रही है कि हमने इनके साथ नहीं रहना, या सही है, हम नहीं रहना चाहते अपने हस्बैंड के साथ। तो आपको लगता है कि इसकी वजह फाइनेंस है या रवैया है या उसके साथ जो सलूक बुरा हो रहा है या सास बहू के जो मामलात हैं वो हैं? क्या लगता है आपको, ये क्या वजह ऐसी आखिर बन गई कि हमारे माशरे में तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई जबकि पहले तो इतनी नहीं थी? देखिए उसकी एक शायद बुनियादी वजह ये है कि हमारा माशरा असेंशली मेल डोमिनेटिंग कल्चर है। जी जी। बच्ची पढ़ी लिखी है, उसका एक्सपोजर है। अब जब हस्बैंड उसे अनड्यूली, ऐसे अनड्यूली, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अनड्यूली डोमिनेट करता है तो वो रिजेंट करती है। ठीक। इसी तरह हमारे यहाँ मैंने अर्ज़ किया ना कि अब ट्रांजिशन है, सदियों पुरानी रवायात हमारी वो ब्रेक हो रही हैं, मगरबी मुआशरे की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसकी वजह से हो ये रहा है कि जो जनरेशन गैप है वो इसके अंदर बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब सास पिछली जनरेशन की है, जो बहू आई है जी। वो आज की जनरेशन की बड़ी अच्छी होगी, वो सही। उसके रवैये बड़े अच्छे होंगे, हर चीज़ बड़ी अच्छी होगी, लेकिन एक मुसीबत आएगी, गोरा आपके साथ बड़े अखलाक से मिलेगा, मैं समझता इससे अच्छा इंसान दुनिया में कोई नहीं, लेकिन वो अच्छा उस वक्त तक है जब तक कि आप उसकी प्राइवेसी में एंटर ना होने की कोशिश करें। सही। आप उसके घर बगैर इत्तला के चले जाइए, उससे ज़्यादा डिसकर्टियस आदमी कोई नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हम लोग यहाँ, मैं समझता हूँ मेरा पूरा हक है कि अली अब्बास साहब को रात के 2 बजे जाके घंटियाँ बजाऊँ कि अली अब्बास साहब मैं तो मिलने आया हूँ। अब अली अब्बास साहब चाहे सारे दिन के थके हुए आधा घंटा पहले सोए थे, अब मैं उनसे तवक्को कर रहा हूँ कि बड़ी खंदा पेशानी से मिलेंगे, मुझे वेलकम करेंगे, चाय वाय पिलाएंगे। अंग्रेज़ ये नहीं करेगा। मगरबी मुआशरा, मैं अंग्रेज़ तो सिम्बॉलिकली कह दिया, मगरबी मुआशरा, उसके अंदर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है।
اگر میں نے آپ کے گھر جانا ہے تو میں 10 دن پہلے آپ کو کال کروں گا کہ علی عباس صاحب فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ میں آ سکتا ہوں، 1 گھنٹہ بیٹھوں گا آپ کے پاس. صحیح. تو آپ اپنا شیڈول دیکھ کے مجھے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے شاہ صاحب آپ آ جائیے. ہمارے یہاں وہ نہیں ہے، ہم ابھی پرانی چیزوں پر ہیں. میں اس سے اچھے اور برے کی بات میں نہیں کر رہا. تو وہ جو ساس ہے وہ پچھلی نسل سے ہے، پچھلی جنریشن سے ہے. ان کے رویے اور ہیں. وہ ان کے نزدیک اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ بہو کے کمرے میں جا کے اس کا ٹاول اٹھا لیں جی جی یا کوئی چیز اٹھا لیں. بیٹی ہے میری. صحیح. کیونکہ ہم لوگ تو بہوؤں کو بیٹیوں سے زیادہ عزت دیتے ہیں. لیکن وہ بچی برداشت نہیں کرے گی کہ میرے کمرے میں بغیر ناک کیے بغیر میری پرمیشن کے آ کیسے گئیں. بالکل صحیح. یہ چھوٹی چھوٹی اریٹینٹس ہیں، اسمال اریٹینٹس آف لائف. یہی باتیں بڑی ہو جاتی ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں یہ بچوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور مجھ جیسے بوڑھے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب وقت بہت گزر گیا، بہت سا پانی پل کے نیچے سے بہہ گیا. مجھے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اور جو آج کی جنریشن کے بچے ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت مجھے اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ بوڑھا بیچارہ بوڑھا یہ پرانے وقتوں کا ہے. یہ اپنی ان عادات کو چھوڑنا بھی چاہے تو نہیں چھوڑ پائے گا اس ایج میں آ کے. تو یہ جب تک کہ یہ ایڈجسٹمنٹ والی بات ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہیں آئے گی اس وقت تک بچے ہیں، بہویں. ایک بہت ہی اس کے اندر ایسا نقطہ ہے جس کو کم لوگ دیتے ہیں توجہ، لیکن کم لوگ، کہ وہ بچی ہے بیچاری. جی جی. اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے، گھر کو چھوڑ کے اس گھر میں آ گئی. جی. تو اس کو اپنا گھر بار چھوٹنے کا، بہن بھائی ماں باپ چھوٹنے کا غم بہت ہے. تو ہمیں تھوڑا سا زیادہ ایک لیٹیچیوڈ اسے دینا ہوگا. صحیح. لحاظ کرنا ہوگا کہ یہ بچی سب کو چھوڑ کے آئی ہے، نیا اپنا گھر بنا رہی ہے. اس کے اندر اسے میری سپورٹ کی ضرورت ہے، ڈانٹ کی ضرورت نہیں ہے. بڑا خوبصورت آپ نے شاہ صاحب نقطہ بیان کیا، بلکہ میرا اگلا سوال ہی یہ تھا جس کا آپ نے خود بخود جواب دے دیا. لڑکے والے ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ لڑکی ایڈجسٹ ہو، حالانکہ آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا کہ وہ انکمفرٹیبل انوائرمنٹ میں آئی ہے. اس کا تو پہلے کمفرٹیبل انوائرمنٹ تھا، اپنے گھر میں رہنا، اپنی مرضی سے اٹھنا، اپنے مرضی سے یونیورسٹی جانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ لاڈ کرنا. اگر کھانا اس کی مرضی کا نہیں بھی پکا تو اپنی مرضی سے کہہ کے پکوا لینا کھانا. تو ایڈجسٹ تو لڑکے والوں کو کرنا چاہیے تھوڑا تھوڑا سا. یہ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے اور اپنا کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں. اچھا، طلاق پہ شاہ صاحب آتے ہیں. طلاق پہ جب بات پہنچتی ہے تو 2 فریقوں میں لڑائی ہوتی ہے. اچھا، دونوں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں. کوئی تو یہ تو نہیں کوئی کہتا کہ میں غلط ہوں. اگر غلط ہو تو بات نوبت یہاں تک پہنچے ہی نہ کہ کیسے ڈسکوری ہوگی، کیسے ریئلائزیشن ہوگی کہ میں بھی کچھ نہ کچھ غلط ہوں اور کچھ نہ کچھ وہ بھی غلط ہے. تو لیٹس ڈو سم تھنگ ایڈجسٹمنٹ. اس میں علی عباس صاحب ہمارا پرانا سسٹم بہت اچھا تھا کہ بزرگ بیٹھ جاتے تھے، جی. رشتہ طے بزرگ کرتے تھے. کوئی گڑبڑ ہوتی تھی تو بزرگ ایٹ دیئر اون لیول اس کو نمٹا دیتے تھے. عام طور پہ چیزیں سیٹل ہو جاتی تھیں گھر کے اندر، 4 دیواری کے اندر ہی. اگر معاملات بہت ہی خراب ہو گئے تو دونوں طرف کے بزرگ بیٹھ جاتے تھے اور دونوں بچوں کو بٹھا لیتے تھے کہ دیکھو بیٹا، جو شکایات ہیں آپ بیان کر دیں. چونکہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، غلط بیانی ہو نہیں سکتی. اگر غلط بیانی کوئی کرے گا دوسرا ٹوک دے گا کہ یہ درست نہیں ہے. اب جب دونوں پارٹیز اپنا کیس پیش کرتی ہیں، جج والا کام ہے، تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ سچائی کیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ دونوں کو لتاڑ دیتے تھے. صحیح. کہ بھائی تم یہاں تم غلط ہو، اس کو ٹھیک کرو. تم یہاں غلط ہو، اس کو تم ٹھیک کرو. تو اب ایسا کرو کہ تم 6 مہینے کے لیے ٹرائی کے طور پہ اکٹھے رہ لو، لیکن اس ایڈجسٹمنٹ کے بعد. تو اگر نہ چلا تو پھر ہم فیصلہ کر لیں گے.
تو عام طور پہ نمٹ جاتے تھے کس سے 95% کیسز میں معاملات نمٹ جاتے تھے. وہ سسٹم اب ختم ہو گیا. اب یہ ایک میری بچی بیائی ہوئی ہے اگر کہیں, اس نے آ کے مجھے بتایا تو میں بھڑک اٹھوں گا بغیر یہ جانے کہ سچائی کیا ہے. تو میں ایک دم سے بھڑک اٹھوں گا اور کارروائی شروع کر دوں گا. سیم گوز فار جو بچی ہے اس کے لیے بھی. تو وہ پرانا سسٹم بہت اچھا تھا ہمارا. اس کو آج بھی ایکسرسائز کر لیجئے, میں نے ہوتے دیکھا ہے ایکسرسائز, اور اب بھی 95% کیسز میں معاملات سدھر جاتے ہیں. صحیح. ابھی ہمارے یہاں کچھ ججز اس معاملے میں بڑا اچھا رول پلے کرتے ہیں. ایک کیس کا مجھے معلوم ہے, وہ کیس جی چیف جسٹس آف پاکستان کے تک چلا گیا. وہ اچھا. سپریم کورٹ میں ریٹ دائر ہو گئی. تو چیف جسٹس صاحب نے دونوں بچے اور بچی کو کہا کہ بیٹا ایسا کر لو کہ اتنی دیر یہاں انتظار کر لو, اس کے بعد میرے چیمبر میں دونوں آ جاؤ. تو چیمبر میں بٹھا کے دونوں کو سمجھا دیا, وہ معاملہ سدھر گیا فوراً. تو کچھ جج صاحبان بھی اب یہ کام کر لیتے ہیں کہ فیصلہ میں دے دوں گا, مجھے تو کچھ نہیں, وہ میری ڈیوٹی ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ تم سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو یوں یوں دیکھ لو. میں کئی ایک کیسز کو جانتا ہوں جس میں ججز نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا. صحیح. اور یہ اچھا طریقہ ہے, اگرچہ جج صاحب کی ڈیوٹی نہیں ہے یہ, جی جی, لیکن انسانی نقطہ نظر سے بہت اچھا طریقہ ہے. شاہ صاحب بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد ہم یہیں سے اس موضوع کو جاری رکھتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں سرفراز شاہ صاحب سے, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں. ہم بات کر رہے ہیں جو طلاق جو زیادہ بڑھ رہی ہے ہمارے معاشرے میں, اس میں کمی کیسے لائی جا سکتی ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ, اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جو پاکستان میں جو طلاق کی جو شرح بڑھ رہی ہے اس پہ کیسے کمی کی جائے. شاہ صاحب ایک طلاق کی نا مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی. آپ نے بھی لوگوں سے بھی سنا ہوگا, اخبارات میں بھی بعض اوقات آ جاتا ہے, ٹی وی پہ آ جاتا ہے کہ لڑکی کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی, اور لڑکا لڑکی کا ریلیشن بھی بہت اچھا تھا, لو میرج تھی, اور 20 کروڑ روپے لگے شادی پہ, اور 10ویں دن لڑکی نے کہا کہ میں نے طلاق لینی ہے. تو یہ کیا ایسا ہوتا ہے 10 دن کے اندر اندر؟ وہ تو بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں, اس میں تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے جھاڑو دینے ہیں یا آپ نے صفائیاں کرنی ہیں یا آپ نے برتن دھونے یا کپڑے صاف کرنے ہیں, یہ تو وہاں پہ مسئلے بھی نہیں ہوتے. تو آخر 10 دن پہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ لڑکی طلاق پہ آ جاتی ہے؟ آپ نے 10 دن کے بعد طلاق ہوتی دیکھی, جی. میں نے رخصتی کے 2 گھنٹے کے بعد طلاق ہوتے بھی دیکھی ہے. اچھا. میرے ہی سٹاف میں تھے وہ صاحب, تو 2 گھنٹے کے بعد طلاق ہو گئی. بات یہ ہے کہ انسان کے اندر کچھ ایسے کمپلیکسز ہوتے ہیں جو دوسرا آدمی برداشت نہیں کر پاتا. پھر کچھ حرکات ایسی ہو جاتی ہیں شوہر کی طرف سے جو برداشت نہیں ہوتی. جیسے میں نے آپ سے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم بچہ بچی کو ملا کے کہتے ہیں کہ اب بالکل صحیح ہو گیا, طلاق نہیں ہوگی. جی جی. اور وہ بچہ بچی دونوں ہی پوز کر کے ملتے ہیں, جی. ایک دوسرے نے ماسک چڑھائے ہوتے ہیں. اصلیت کھلتی ہے تو پھر تو اسی طرح بہت سی عادات ایسی ہوتی ہیں. اب اگر فرض کر لیجئے کہ ایک بچی ہے, اس کی زندگی کے اندر بہت بڑا اریٹنٹ ہے یہ چیز کہ میرا ہسبینڈ ڈرنک کرے, جی, یا وہ میرا فیتھفل نہ ہو, یا وہ گیمبلنگ کرتا ہو. اب یہ چیز جب شادی سے پہلے وہ بچہ بچی ملے ہیں اس وقت تو یہ لائم لائٹ میں نہیں آئے گی بات. بالکل صحیح. شادی کے فوراً بعد آئی بات یہ سامنے کہ وہ ڈرنک کر رہا ہے. اب بچی نے اپنی طور پہ کوشش کی کہ یہ کام نہ کریں, مجھے پسند نہیں ہے ڈرنک کرنا, آپ ڈرنک نہ کریں یا آپ ادھر ادھر تانگ جھانک نہیں کریں.
वो नहीं, वो थोड़ा स्टिफ नेक है बंदा, वो कहता नहीं ये तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तो फिर जाहिर है कि नतीजा क्या होगा। इस किस्म की जो तलाक़ें हैं उसके पीछे आम तौर पे या तो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बड़े शदीद किस्म के, कि इंसान में कॉम्प्लेक्स हैं, बच्चे बच्ची दोनों में से किसी एक में, दूसरी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, या फिर इस किस्म की कुछ हैबिट्स होती हैं जो सोशली अनएक्सेप्टेबल हैं अभी हमारे माशरे में, तो उसकी बुनियाद पर सिलसिले टूट जाते हैं। तो उसमें बुज़ुर्गों को देखना चाहिए, इसलिए मैं ज़ोर दे रहा था उस प्रोग्राम में आपके साथ जी जी कि बुज़ुर्गों को ज़ोर देना चाहिए। उसमें जो चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं नहीं कह पाया था, देखिए जब आप किसी सीनियर आदमी को हायर करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जी जी आप किसी जगह काम कर रहे हैं, नंबर 1 पोजीशन पे, आपने जनरल मैनेजर हायर करना है या डायरेक्टर कोई हायर करना है, तो आप यूँ नहीं करते कि सीवीज़ आ गई, एग्जामिन किया, बंदे को बुलाया, 1 घंटे में इंटरव्यू किया, फारिग कर दिया। जी, कभी सिलेक्शन सही होगी नहीं आपसे उस लेवल। बिल्कुल सही कहा। वो ये है कि आपको 3 टीयर्स में इंटरव्यू उसको करना होगा। पहले में आप आते हैं तो यू डिस्कस द प्रोफेशनल स्किल्स, दूसरे में आप उसको बुलाते हैं तो उससे सोशल स्किल्स, सोशल हैबिट्स, वो उसकी आप एग्जामिन करते हैं। ये नहीं कह के कि मैं तुम्हारा इम्तहान ले रहा हूँ, जी जी बल्कि आपने उसको तरह दे दी अपने पास बिठा के कि ये तो आज वैसे ही दिल चाह रहा था आपसे मैं कॉफ़ी पीऊँ आपके साथ, 1 कप ऑफ कॉफ़ी पीते हैं, लीजिए। अब आपकी नज़र है उस पर कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है, ये पता लग जाएगा कि ये क्या करता रहा है तमाम उम्र। फिर उसके साथ आप उसके इंटरेस्ट के आप कौन सी किताबें ज़्यादा शौक़ से पढ़ते हैं। अब वो जब आपको बताता है कि ये किताबें पढ़ता हूँ, ये राइटर में, वो उसके माइंड सेट को बता देगा कि इसका माइंड ट्रेंड क्या है इसका। उसके बाद उससे फिल्मों की बात करते हैं, कौन सी फिल्में जवानी में देखते रहे आप। आखिरी जो है फिर आप दफ्तर में नहीं बुलाते, आप उसको क्लब में बुला लेते हैं, और क्लब में और लोग भी हैं, उनके दरमियान बिठा के गपशप मारते हैं। अब वो बंदा तो ये समझ रहा है कि मुझे बड़ा पसंद किया इन साहब ने, तो ये जॉब मुझे मिली, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि आप उसको असल में उसका साइको एनालिसिस कर रहे हैं उसका। तो इसी तरह जब हम बच्चे बच्ची के रिश्ते के लिए जाते हैं कहीं, तो ये नहीं जल्दी करें कि गए और फैसला कर लिया हाँ जी यहीं करेंगे। उनसे मिलिए, उनके साथ थोड़ी सी सोशल गैदरिंग कीजिए, अपने फंक्शंस में बुला लीजिए, आप उनके फंक्शंस में चले जाइए, थोड़ा सा टाइम ले लें ताकि खुल जाए। जब आप उनके फंक्शंस में जाएंगे तो आपको पूरी बैकग्राउंड सामने आ जाएगी। सही। फिर जो फैसला करेंगे वो आमतौर पर कामयाब होगा। ऐसे आम तौर पर, सही, नॉट 100%, जी जी, लेकिन आम तौर पर कामयाब होगा। शाह साहब ने फंक्शंस का जिक्र किया ना, तो इसी तरह मेरे एक कोलीग थे, उनको ये लड़की बड़ी पसंद थी, उनकी तकरीबन मूड था कि हम शादी कर लेंगे। इसी दौरान उनकी फैमिली में एक शादी का फंक्शन आया, उन्होंने हमें इनवाइट कर लिया, उन्होंने कहा जी आप हमारी शादी पे भी आएँ। अच्छा, जब हम शादी पे गए तो हमारा बिल्कुल पर्सपेक्टिव 360 चेंज हो गया, क्योंकि लड़की जब ऑफिस में आती थी तो उसके मिजाज, उसकी जो ड्रेसिंग है, उसकी कम्युनिकेशन, क्योंकि वो खुद पढ़ी हुई थी और वो बड़ी अच्छी लगती थी, और बेज़ाहिर ऐसा महसूस होता था कि ये बड़ी एलीट या बड़ी एक इंटेलेक्चुअल फैमिली से है। लेकिन जब हम उनकी शादी पे गए तो हमने उससे बिल्कुल उलट चीज़ें पाई, और आप यकीन कीजिएगा उस दिन के बाद जो मेरा दोस्त जिसको उससे बड़ी शिद्दत से मोहब्बत थी, उसने उसी लम्हे अपना फ़ैसला जो है ना वो वापस लिया कि ये तो मेरे से कोई गलती होने वाली है, ये तो वो फैमिली नहीं है जो हम फैमिली है। लेकिन अब वो लड़की तो अकेली थी, वो अकेली आती थी ऑफिस में, तो उसको वैसे भी पोस्ट कर रहा होता है बंदा जब ऑफिस में आया आपके पास जी, खुलता तो आदमी उस वक्त है ना जब आप उससे बेतकल्लुफ़ हो जाए, जी, फिर पता चलता है कि इसके अंदर क्या है।
اور یقین کیجئے کہ یہ جو ایک اہم پوائنٹ ہے، جی کبھی نوجوانی میں یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ہمارے باس یہ کیا فارسی بولتے ہیں کہ جس کا انٹرویو کر رہے ہیں آپ اس سے گپ شپ ضرور ماریے اور اس سے پوچھیے جی کہ وہ کون سی کتابیں پڑھتا ہے، رائٹرز کیا ہیں، یا فلمیں جو دیکھتا ہے وہ کیا ہیں، جی جی تو اس کی تمام شخصیت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ پڑھیں گے کتابیں وہی جی جو آپ کی فطرت کے بڑی قریب آ جاتی ہیں، صحیح فلمیں آپ وہی دیکھیں گے جو آپ کی فطرت کے بہت قریب آتی ہیں، تو اس سے آدمی کا پتہ چل جاتا ہے۔ یا پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاں بچے کی شادی کرنی ہے ان کے فنکشنز میں ضرور جائیے، تو بس لوگ کھل جائیں گے، پتہ چل جائے گا۔ وہاں پوز نہیں کر سکتے وہ، صحیح کہ سارے رشتہ دار دوست احباب اکٹھے ہیں۔ کزن میرجز کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، اور تھوڑا اپنا بھی ذاتی ایکسپیرینس ہی بتائیں، جب آپ نے اپنے بچوں کی شادی کی تو کزنس کو آپ نے زیادہ پریفر کی یا فیملی سے باہر کی؟ میرے سارے بچوں کی شادیاں فیملی سے باہر ہیں۔ فیملی سے باہر ہے۔ وہ اس کی کوئی اور وجہ نہیں تھی ایکسیپٹ ون تھنگ، کہ ہمارے یہاں جو معاشرہ ہے اس میں لامحالہ شادی کے بعد بچے بچی پہ اعتراضات اٹھتے ضرور ہیں۔ ان اعتراضات کے نتیجے میں بہن بھائی چھوٹ جاتے ہیں، ان کے ساتھ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یس میں وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے اختلافات میرے بہن بھائیوں سے ہوں، تو اس لیے وہ خاندان سے باہر۔ سچائی یہ ہے، میں پوری سچائی سے بیان کر دوں گا۔ اس میں شاہ صاحب کیونکہ کزن میرجز، پھر کزن میرجز، پھر اس کے بعد پھر ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو تھیلیسیمیا کے جو مرض ہیں اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور جو انٹلیکچوئل اور انٹیلیجنٹ لیول ہے بچوں کا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر تو آپ ایک ہی خاندان میں شادیاں کرتے جا رہے ہیں۔ بلکہ ایک علاقہ تو ایسے ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ معذور پیدا ہونے شروع ہو گئے اس علاقے کے۔ وہ بعد میں جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا یہ کزن میرجز کے علاوہ کوئی سوچتا ہی نہیں اس کے متعلق۔ تو آپ کے اس گفتگو سے اندازہ ہوا، ایک تو بڑا اچھا آپ نے نقطہ دیا کہ آپ کے بہن بھائی چھوٹ جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب آپ کے بیٹی کی اور ان کے بیٹے کی لڑائی ہوگی تو آپ بھی اس میں انوالو ہو جائیں گے، تو یہ ایک بہتر آپ نے اصول بتا دیا ہے۔ یہ جو ہے یہ ریسرچ اب پرانی ہو گئی، اچھا یہ تھی ایک زمانے میں، بڑے دیر تک یہ اس ریسرچ کو سچ مانا جاتا رہا۔ اب دوبارہ سے ایک چیز سامنے آ گئی کہ نہیں، اس سے نہیں ہوتا یہ۔ اوکے اور اس کا سب سے بڑی ایک چیز ہے کہ کزن میرجز کو الاؤ کیا ہے رب تعالیٰ نے، صحیح، اور رب تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز الاؤ نہیں کی جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ تو اس میں ایسی وہ اب تو سائنس نے بھی پروف کر دیا۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کا خیال سے جب شادی کرنے سے پہلے کیا لڑکا لڑکی کو اپنے بلڈ ٹیسٹ بھی کروانے چاہیے کہ کوئی بیماری نہ ہو، یا بعد میں کوئی پتہ چلے کہ کوئی موذی بیماری تھی کسی کو، اس کو دوسرے کو بھی اس وجہ سے لگ گئی، یا جو لڑکی ہے بیچاری بعد میں آپ ہسبینڈ جو ہے وہ بیمار ملا اور وہ ساری زندگی وہ نرس ہی بنی رہی اور زندگی میں اس نے خدمت ہی کی بس؟ اگر دوسری پارٹی ہرٹ نہ ہو تو کروا لینا اچھا ہے، بہتر ہے۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں علی عباس صاحب، یہ عام طور پہ یہاں بچے بچی آ جاتے ہیں جی، اور ان کے دو تین ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں جس میں میں ایک بات کہا کرتا ہوں جی، کہ جو چیزیں پائیدار نہیں ہیں ان کو اپنے فیصلے کی بنیاد مت بنائیے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے، ارب پتی ہیں یا نہیں ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے متعدد بار دیکھا کہ جو ملٹی بلینئر ہے جی جی وہ دیکھتے دیکھتے بیچارہ سڑک پر آ گیا۔ جی، شاید خود میں بھی اس سے گزرا ہوں۔ یہ چیز ایسی ناپائیدار ہے۔ اب شادی کی آپ نے ایک ملٹی بلینئر سے، جی جی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، انفارچونیٹلی وہ بیچارہ مشکل حالات کا شکار ہو گیا اور سر کے بل نیچے گر گیا۔
تو پھر کیا کریں گے؟ آپ طلاق لیں گے. آپ نے کسی کی شکل صورت دیکھ کے شادی کی اس سے, جی, ہنی مون پہ جا رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, جی, شکل صورت ڈیفارم ہو گیا, فیس ہی, کیا کریں گے آپ؟ طلاق لیں گے پھر. صحیح. تو یہ چیزیں جو پائیدار نہیں ہیں. اب ایک انسان ہے, وہ 100% تندرست ہے, پتہ لگا کہ اس کو کووڈ ہو گیا, جی, اس کے نتیجے میں اس کے لنگس جواب دے گئے. جی, اب وہ بیچارہ ریڈیوسڈ کیپیسٹی پہ زندہ ہے, کوئی زور نہیں لگا سکتا, تیز چل نہیں سکتا, زیادہ دور چل نہیں سکتا کہ اس کی لنگس کی کیپیسٹی ریڈیوسڈ ہے. تو پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ وہ چیزیں جو ناپائیدار ہیں, لیکن احتیاط اگر کر سکتے ہیں کچھ چیزوں میں, جی, جی, ضرور کر لینی چاہیے, برا نہیں ہے, لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ دوسری پارٹی ہرٹ نہ ہو جائے. بالکل صحیح ہے. شاہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آؤ بات کریں سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ. شاہ صاحب نے 2-3 اس پروگرام میں بڑے خوبصورت نقطے جو ہیں وہ بیان کیے. پہلا نقطہ تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے برابر کے لوگوں میں شادی کریں, اور ایک مس پرسیپشن میری بھی ٹھیک ہوئی کہ کزن میرجز سے جو بیماریاں ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ اب نہیں ہوتی کیونکہ نئی ریسرچ یہ آ گئی ہے. اور تیسری بات مزاج کا بہتر ہونا, اور پہلے تھوڑی سی ہم آہنگی کرنا شادی سے پہلے, یہ تینوں چیزیں نقطے جو ہیں وہ میں نے اس گفتگو سے سیکھیں. آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ کا کوئی بھی سوال ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا جو آپ سرفراز شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. نیچے ہماری اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے, آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, نیچے ای میل آ رہی ہے, اس پہ آپ ہمیں ای میل کر لیں. آپ کے جو سوالات ہیں, جو مسائل ہیں, ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. علی عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.